بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہر شکست ایک نیا سبق ہے اور ہر سبق ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ میاں زاہد اسلام انجم۔ محلات کے مالک بھی کفن کے محتاج ہوتے ہیں، دولت کے انبار بھی قبر کے گڑھے کو وسیع نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ درود شریف پڑھنے والے کی تقدیر سنورتی رہتی ہے اور بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ سب سے بڑی جنگ میدانوں میں نہیں، انسان کے دل اور دماغ کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ جب جواب مختصر ملنے لگ جائیں تو باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں۔ کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا تذکرہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسی ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی بھی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ بہت احتیاط کیجئے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں، کیونکہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ برسات کے موسم میں قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں وہ دفن ہیں جو بجلی کی چمک دیکھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ زندگی بہت آسان ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو، جو آج کرو گے
وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے تجھے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو میرے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین قوس قزح کے رنگوں جیسے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہ ہوں تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ استغفار کے فوائد: گناہ معاف ہو گئے، سورہ نور۔ بارش ہوگی، سورہ نور۔ اولاد نصیب ہوگی، سورہ نور۔ مال ملے گا، سورہ نور۔ نہریں جاری ہوں گی، سورہ نور۔ خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، سورہ ہود۔ طاقت اور قوت ملے گی، سورہ ہود۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ لا حاصل کو کر کے حاصل پھر بھی سکون نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ محبتوں کی دوڑ میں لگے ہو، اس قدر دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو؟ سنو، ختم نہ ہوگی کبھی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں۔ ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے، تو سب چھوڑ بس رب کو راضی رکھ۔ سکون تم صرف رب کی راہی میں پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت کو پاؤ گے انشاءاللہ۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ There is no tomorrow، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ احساس و مروت کے ہاتھوں روندے ہوئے ہم کچھ کہہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر ہے۔ بہت سارے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ لوگ محض انوکھے لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ ہیں اور میں ہوں۔ وہ دو جہانوں کا مالک ہو کے ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کی تخلیق کی۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق
آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے، جو چاہیے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں نا اس کا اپنا رب، وہ آپ کا اپنا رب ہے، اسے اپنا سمجھا کریں، اس سے کترایا نہ کریں۔